بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. آج بھی میں یہاں بیٹھ کے آپ کی دلچسپی کے لیے اس قدرتی ماحول میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. احباب، ہماری آج کی اس نشست کا موضوع ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سلسلہ ہے اسلام کے ہیروز، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے اور اسلام کے لیے انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی، اور ان کے اندر اسلام کا کتنا جذبہ تھا اور کتنی محبت تھی دین اسلام کے ساتھ. تو پہلے ہم تھوڑا سا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پہ روشنی ڈالتے ہیں. ان کا اصل نام تھا خالد ابن زید ابن کلیب، اور یہ انصاری صحابی ہیں. انصاری صحابی ہونے کا مطلب آپ کو یہ بات جاننی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو ایک وہ طبقہ تھا حضرات صحابہ کرام کا جو مکۃ المکرمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائی. انہیں مہاجرین کہتے ہیں. اور ایک وہ طبقہ تھا جو مدینہ منورہ کے لوگ تھے، انہیں انصار کہا جاتا ہے. نصرت کہتے ہیں مدد کرنے کو. تو انہوں نے جو مدینہ منورہ کے لوگ تھے اسلام کی بہت زیادہ مدد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. اس زمانے میں جب مکۃ المکرمہ میں اسلام کے لیے بڑے مشکل حالات تھے، تو ان انصار میں سے ایک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. ان کی تاریخ جو ہے وہ معلوم نہیں ہے. تاریخ اس بات سے خاموش ہے کہ یہ کب پیدا ہوئے. اکثر صحابہ کرام کے بارے میں ایسے ہی ہے. البتہ یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ ہجرت کے وقت اس کی جو عمر مبارک تھی وہ 40 اور 45 سال کے درمیان تھی. اور اس صحابی کے کچھ خصوصیات ہیں. ویسے ہر صحابی کے خصوصیات ہیں، ہر صحابی خاص ہے. میری جان ان پہ فدا ہو، جس کے بارے میں قرآن کریم نے یہ گواہی دی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں. تو ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرنے والے؟ تو ہر صحابی کے منفرد خصوصیات ہیں، اور آپ حضرات صحابہ کرام کی تاریخ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ایک انسان کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے ان خوبیوں کا مجموعہ تھے. وہ لوگ آپس میں رواداری کا ایک نمونہ تھے، دین اسلام کے اوپر پابندی کرنے کا ایک عملی نمونہ تھے. اور جو بندہ دین اسلام کا پابند ہو تو اس کے اندر تمام انسانی اوصاف موجود ہوتے ہیں، کیونکہ شریعت ہے ہی فطری دین. لیکن ان کی کچھ خصوصیات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک خاصیت یہ ہے کہ ہجرت کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ پہنچ گئے تو سارے جو انصار تھے وہ اس بات کا اصرار کر رہے تھے کہ آپ ہمارے مہمان بنیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی جہاں بیٹھ گئی میں اسی کا مہمان بنوں گا. تو بڑا اہتمام کیا لوگوں نے، اپنے اپنے گھروں کے آگے صفائیاں کر دی کہ یہ اونٹنی ہمارے گھر کے آگے بیٹھ جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوها فإنها مامورة، کہ چھوڑ دو اسے، میری اس اونٹنی کو اپنی مرضی پہ چھوڑ دو، کیونکہ اسے حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، یہ مامور ہے، یعنی اسے حکم دیا گیا ہے. اب ظاہر ہے جہاں اس کو بیٹھنے کا حکم ہو تو اس نے جا کے وہیں بیٹھنا ہے. تو وہ جو اونٹنی تھی وہ آ کے جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے آگے بیٹھ گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام کیا. یہ بالکل ابتدائی قیام تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے دو حصے تھے، دو منزل تھے. تو ابتدا میں انہوں نے اصرار تو کیا کہ یا رسول اللہ آپ اوپر والی منزل میں رہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نچلی منزل میں رہنا چاہتا ہوں.
تو کچھ دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل میں تھے، تو پھر اس نے انتہائی عاجزانہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمیں بہت حیا آتی ہے جب آپ نچلے والی منزل میں ہوں اور ہم اوپر والی منزل میں جائیں۔ یا اللہ، کیا شان تھی صحابہ کرام کی! یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ان کے دلوں میں تھی نا، یہ فطری تھی۔ آپ حیران ہو جائیں گے یہ سن کے کہ ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ تو سوال پوچھنے کا مقصد عمر کے لحاظ سے کون بڑا ہے؟ تو صحابی آگے سے یہ جواب نہیں دیتا کہ یا رسول اللہ میں بڑا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ بہت بڑے ہیں، انت اکبر و انت اعظم و انت اجل، کہ آپ بڑے ہیں، آپ بہت بڑی شان والے ہیں اور آپ کی عزت بھی بہت زیادہ ہے، آپ بہت بڑے ہیں مجھ سے۔ لیکن فرمایا کہ وہ انا اکبر سنن، عمر کے لحاظ سے میں زیادہ ہوں۔ آئے ہائے، یہ نہیں فرمایا کہ میں بڑا ہوں، بلکہ یہ فرمایا کہ عمر کے لحاظ سے میں زیادہ ہوں، میری عمر زیادہ ہے، اور بڑے تو آپ ہیں، آپ پہ میری جان اور میری مال اور میرے اولاد سب کچھ قربان ہو۔ تو بہرحال یہ شان تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا کہ آپ اوپر والی منزل میں رہیں، مجھے حیا آتی ہے جب آپ نیچے ہوں اور میں اوپر والی منزل میں جاتا ہوں۔ ایک خاص بات ان کی یہ ہے کہ یہ اصحاب بدر میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں۔ یہ جو 313 صحابہ کرام تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت قسم پرسی کے حالات میں، انشاءاللہ مجھے اگر اللہ نے زندگی دی تو جنگ بدر کا ایک تفصیلی واقعہ اور نقشہ میں آپ کے سامنے رکھ لوں گا، لیکن یہ بہت قسم پرسی کے حالات تھے اور ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا۔ تو 1000 مشرکین مکہ کے مقابلے میں 313 صحابہ کرام اترے تھے، اور وہ جو مشرکین کا 1000 کا لشکر تھا وہ منظم لشکر تھا، اس میں جنگجو لوگ تھے، ان کے پاس سب کچھ موجود تھا، اور صحابہ کرام کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، بے سر و سامانی کے عالم میں۔ اور یہ پہلی جنگ تھی اسلام کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے رہے۔ مجھے اللہ نے اس مقام کا بھی دیدار کروایا ہے، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں، جہاں پہ یہ جنگ ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ خیمہ مبارک لگا ہوا تھا اس جگہ ابھی مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد عریش کے نام سے، اور وہ میدان بھی میں نے خود دیکھی ہے۔ اور پھر وہ اصحاب بدر جو اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے حضرات صحابہ کرام، وہ جہاں مدفون ہے تو وہ بھی جگہ میں نے دیکھی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے پھر لے جائے، بار بار لے جائے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس جنگ میں، جنگ بدر میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، 313 شریک ہوئے تھے، 313 صحابہ کرام، ان کی خاص شان ہے اور ایک خاص مقام ہے اسلام میں، اور ان صحابہ کرام میں سے یہ بھی تھے۔ تو یہ وفات پا گئے تھے سن 52 ہجری میں یا سن 50 یا 51 ہجری میں، یہ مختلف تاریخ نے لکھے ہیں، مختلف تاریخیں لکھی ہیں ان کی تاریخ وفات کے حوالے سے، اور یہ قسطنطنیہ میں فوت ہوئے تھے، جس کو آج استنبول کہا جاتا ہے، جو ترکی کا دارالخلافہ ہے۔ اور واقعہ یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب پہلی بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا گیا تو اس محاصرے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ شریک تھے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے یہ سوچ کے کہ اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 90 سال سے اوپر تھی۔ یعنی آپ اندازہ کر لیا، بھی میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ہجرت کے وقت ان کی عمر جو تھی مبارک وہ 40 سے 45 سال کی تھی، اور پھر 52 ہجری میں یا 51 ہجری، 50 ہجری بھی کر لیں تو 50 سال یہ، اور 40 سے 42 43 سال، تو مطلب اندازاً آپ یہ دیکھ لیں کہ 90 اور 95 سال کے درمیان میں ان کی عمر بنتی ہے۔ اور اس عمر میں، آج کے زمانے میں اس عمر تک کوئی پہنچ گیا تو وہ جگہ سے ہل نہیں سکتا، لیکن یہ حضرات صحابہ کرام تھے کہ جو اس عمر میں پہنچ کے بھی جنگوں میں حصہ لے رہے ہیں،
اور یہ جو قسطنطنیہ ہے یہ عیسائی سلطنت تھی اور ہزاروں سال سے تھی، اور اس کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا محلی وقوع کے حساب سے، کیونکہ کچھ وجوہات تھے جس کی وجہ سے یہ سوچا جاتا تھا کہ اس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ البتہ مسلمانوں نے پھر اس کو فتح کیا، سلطان محمد فاتح نے۔ انشاءاللہ زندگی اللہ نے دی تو اس پہ ہم تفصیلی ایک گفتگو کر لیں گے کسی نشست میں۔ لیکن پہلی مرتبہ اس کا جو محاصرہ کیا تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے بارے میں فرمایا تھا کہ لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطَنطِنِيَّةَ فَخَيْرُ الْأَمِيرِ أَمِيرُهَا وَخَيْرُ الْجَيْشِ جَيْشُهَا، کہ ضرور بالضرور آپ قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے، اور جس امیر نے اس قسطنطنیہ کو فتح کیا تو وہ تمام امیروں میں سب سے بہتر امیر ہوگا، اور جس لشکر نے اس شہر کو فتح کیا وہ تمام لشکروں میں سب سے بہترین لشکر ہوگا۔ تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو یہ خوشخبری سنائی گئی تھی، اپنے آپ کو اس کا اہل بنانے کے لیے بہت زیادہ جو مسلمان فاتحین تھے انہوں نے بڑی بڑی کوششیں کی اس شہر کو فتح کرنے کی، لیکن اللہ نے یہ سعادت سلطان محمد فاتح کے دست مبارک میں دے دی، اور 14 سال کی عمر میں اس نے ناقابل یقین کارنامہ کر کے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ انشاءاللہ ہماری سیریز میں کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ آ جائے گا۔ لیکن بہرحال اس پہلے محاصرے میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں محاصرہ ہوا تھا ترکی کا، استنبول کا، تو اس محاصرے میں یہ شریک تھے، اور اس محاصرے کے دوران ہی یہ بیمار ہو گئے، تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ اگر میں فوت ہوا تو مجھے یہیں پہ دفن کر لیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک قافلے کا میں پہلا فرد بنوں جو اس سرزمین پہ دفن ہو چکا ہے۔ اور پھر یہ فوت بھی ہوئے اور ان کو وہیں پہ دفن بھی کر دیا گیا۔ آج بھی ان کا مزار مبارک استنبول میں موجود ہے، لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ مزار پہ جانا اور جا کے کچھ مانگنا یہ شریعت نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ اللہ کا جتنا بھی بڑا ولی ہو وہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے۔ میں انجینئر مرزا کی طرح یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہوتا ہے نا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میرے نبی جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ جو الفاظ ہے اس میں ساری دنیا کا اتفاق ہے، اس سے کون اختلاف کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ لیکن جو دوسرا حصہ ہے اس کا کہ تمہارے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، یہ غلط ہے۔ شے تو وہ تھے، وہ بڑے عظیم لوگ تھے، البتہ اس لحاظ سے ان کو دیکھنا کہ وہ آج کسی کو کچھ دے سکتے ہیں یہ نہیں ہے۔ وہ چلے گئے دنیا سے تو چلے گئے، ہم ان کا انتہائی قدر و احترام کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ اولیاء اللہ تھے، لیکن ان کے بارے میں یہ کہانیاں گڑھنا کہ وہ آج بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں یہ فضول بات ہے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیوں، اس نے مدینہ منورہ سے مصر کا سفر کیا صرف ایک حدیث مبارک سننے کے لیے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، اور وہ اس وقت مصر میں مقیم تھے۔ آپ آج بھی اگر دیکھ لینا تو یہ 1300-1400 کلومیٹر راستہ بنتا ہے، اور پھر اس زمانے کا سفر، جبکہ آج کی طرح سفری سہولیات بھی نہیں ہوتے تھے، جگہ جگہ ہوٹل نہیں ہوتے تھے، اس طرح پختہ سڑکیں اور کنڈیشن والی گاڑیاں، یہ چیزیں تو نہیں تھیں۔ اس وقت کا جو سفر تھا وہ انتہائی صبر آزما سفر ہوتا تھا، خطرات سے بھرا ہوا ہوتا تھا، کیونکہ لوگ گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ اور اس طرح کی سواریوں پہ سفر کرتے ہوتے تھے، تو راستے میں ڈاکوؤں کے بھی خطرات تھے، راستے میں ان وحشی جانوروں کی بھی خطرات ہوتے تھے، کئی طرح کے خطرات تھے۔ لیکن ان تمام خطرات کے باوجود تقریباً 2 مہینے سے زیادہ کا سفر بنتا ہے، یہ سفر کر کے مدینہ منورہ سے چلے گئے یہ مصر، اور جیسے پہنچے یہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تو انہوں نے اس کا بڑا پرتپاک استقبال کیا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں ایک حدیث آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ ابھی دنیا میں اس حدیث کا آپ ہی ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ براہ راست سنی ہے، اور آپ ہی اس حدیث کے راوی ہیں جس سے وہ حدیث سنی جا سکتی ہے۔ تو اسے کہا کہ وہ حدیث مجھے بیان کر دیں،
تو انہوں نے وہ حدیث انہیں سنائی، اور حدیث مبارک یہ تھی کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے ایک مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ اب حدیث کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن دیکھیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنا شغف رکھتے ہوتے تھے علم حدیث حاصل کرنے کا اور اس کی سند کو ڈائریکٹ کرنے کا، کہ مصر کا سفر کیا انہوں نے۔ تو پیارے بھائیوں یا پیارے بچوں، اگر بچوں میں سے یہ حکایت یا یہ آج کی نشست کوئی سن رہا ہے تو اسے ایک سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے اکابر تھے، ہمارے اسلاف تھے، دین اسلام کے ساتھ انہیں کتنی محبت تھی اور وہ دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں کیا ہم اتنا مشقت اپنے سر پہ ڈال سکتے ہیں؟ ایک فرض نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد کی حد تک نہیں جا سکتے ہیں، اس کی پابندی اور اس کا اہتمام نہیں کر سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جو شریعت کے احکامات ہیں وہ جب ہمارے سر آتے ہیں تو اس کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ذہنی طور پہ۔ لیکن ایک تھے حضرات صحابہ کہ وہ اگر ایک واسطے سے یہ حدیث سننا چاہتے تو وہ سن لیتے ہیں، کسی مصر سے آنے والے سے وہ یہ حدیث سن لیتے اور وہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ دے دیتے کہ جی میں نے ان سے سنا، تو یہ ایک واسطہ آ جاتا بیچ میں حدیث مبارک کی سند میں۔ لیکن انہوں نے خود ان سے سننے، ان کی زبانی سننے کے لیے 2 مہینے سے زیادہ کا سفر کیا، اور جیسے ہی وہاں ان سے یہ حدیث سنی تو فوراً یہ اپنی اونٹنی کی طرف لپکے اور انہوں نے فرمایا کہ بس میں اسی مقصد کے لیے آیا تھا اور میرا مقصد حاصل ہو گیا ہے، اب مزید میں آپ کے پاس نہیں رہتا، اور وہاں سے واپس مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ اللہ ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔